اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا اس چینل پر استقبال ہے کہ جہاں پر آپ کے لیے علم اور تحقیق سے بھرپور آڈیو بکس پیش کی جاتی ہیں۔ جس کا ہم مطالعہ کریں گے وہ ہے عصر ظہور پر مبنی آڈیو بک۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس اہم دور کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے کہ جس کا ذکر اسلامی تعلیمات اور روایات میں ملتا ہے۔ ویڈیو کو غور سے سنیں، آخر تک ہمارے ساتھ رہیں تاکہ آپ اس موضوع کی گہرائی کو سمجھ سکیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ ہماری مزید ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ تو آئیے عصر ظہور کے اس روح پرور سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کتاب کا پہلا پارٹ جو ہے وہ میں نے اپلوڈ کر دیا تھا۔ جس کو دیکھنا ہے وہ پلے لسٹ عصر ظہور میں جا کے اس کو سن سکتا ہے۔ ظہور کی احادیث میں شام کے شہروں پر فتنے کا تذکرہ اسلامی امت پر اجنبیوں کے مسلط ہونے کے بعد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مغربی یعنی زرد نسل کے لوگ خود کو مجبور پائیں گے کہ براہ راست عسکری مداخلت کریں گے، جبکہ وہ فلسطین کے ارد گرد کے علاقے پر قبضہ کرنے سے عاجز آ جائیں گے۔ اس کی وجہ ان علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی استقامت اور ان کے ساتھ ٹکرانے والی سیاسی مدبر ان کی فوجی مداخلت کو عرب مسلم ممالک سے مقابلے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امیر المومنین علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ مشرق کی طرف سے نماز فجر کے وقت ندا دینے والا ندا دے گا، اے ہدایت والوں اکٹھے ہو جاؤ، اور مغرب سے ندا دینے والا ندا دے گا کہ جو اس ندا کے بعد ہوگی جبکہ شفق غائب ہو چکی ہوگی، اے باطل والوں اکٹھے ہو جاؤ۔ روم کے جو نوجوانوں کے غار کے پاس یعنی اصحاب کہف ساحل سمندر کی طرف بڑھیں گے، بس اللہ تعالیٰ نوجوانوں کو ان کے کتے سمیت اٹھائے گا۔ ان میں سے ایک مرد کو ملیخہ اور دوسرے کو آہا کہا جائے گا۔ یہ دونوں حضرت قائم علیہ السلام کے لیے تسلیم شدہ گواہ ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ عسکری تحریک سابقہ تحریک کا تسلسل ہو یا اس تحریک کے بارے میں جو پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ حدیث بتاتی ہے کہ یہ زمانہ ظہور سے نزدیک ہوگا، کیونکہ ماہ رمضان کی ندا کے پیچھے یہ واقعہ پے در پے ہوں گے کہ جو محرم تک جا پہنچیں گے، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور 10 محرم کی رات یا دن میں ہوگا۔ معلوم ہے کہ مغربی لشکر ملک شام کے ساحلوں کا ارادہ کرے گا اور عکا اور سور میں اترے گا، جیسا کہ بعض روایات میں ہے۔ اصحاب کہف یعنی نوجوانوں کے غار کے پاس، اس سے مراد سوری ترکی ساحل پر انتا کیا ہے۔ ان احادیث میں نوجوانان کہف کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آخری زمانے میں ظاہر کرے گا تاکہ وہ لوگوں کے لیے نشانی بن سکیں، اور یہ اصحاب امام مہدی علیہ السلام میں سے ہوں گے کہ جن کا ہم بعد میں اصحاب مہدی علیہ السلام کے تذکرے میں بیان کریں گے۔ مغربی لشکر کی آمد کے وقت ان کے ظاہر ہونے کی حکمت یہ ہوگی کہ یہ مسیحی اقوام پر حجت ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اصحاب مہدی انطاکیہ کے غار سے توریت و انجیل کے اصل نسخوں کو نکالیں گے اور ان کے ذریعے روم اور یہود پر احتجاج کریں گے۔ وہ غار نوجوانوں کا کہف ہی ہوگا یا کوئی اور غار۔ بعض احادیث میں روم کے سرکشوں کا ذکر ہے کہ وہ ظہور امام کے سال میں رملہ میں اتریں گے۔ جابر الجعفی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ عنقریب روم کے سرکش آئیں گے یہاں تک کہ رملہ میں اتریں گے۔ اے جابر، اس سال مغرب کی جانب زمین پر بڑا اختلاف ہوگا۔ یہ سرکش مغربیوں کے جیرہ خوار یہودیوں کے اتحادی ہوں گے اور اسی مقصد کے لیے فلسطین کی سرزمین رملہ پہ اتریں گے۔ اس حدیث میں مغرب اور غرب کی جانب سے جس اختلاف کا ذکر ہے، اس سے مراد اسلامی ممالک کا مغرب ہے، کیونکہ احادیث میں ہے کہ سب سے پہلی تباہی شام میں ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد مغربیوں کے ہاتھوں تباہی ہو۔ اس میں قابل توجہ بعد ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے سورہ روم کی شروع کی تفسیر میں ہوتی ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 1 سے 5 تک کا آپ ترجمہ پڑھ لیجئے گا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے ذریعے مومنین کو فتح عطا کرے گا کہ امام مہدی کو روم پہ فتح دی جائے۔ بحوالہ المہجۃ البحرانی صفحہ 170۔ ان احادیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول، مسیحیوں کو اسلام اور امام مہدی کی پیروی کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 61،
وہ علم ہے قیامت کا، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 159 کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اہل کتاب یعنی نصارہ و یہود میں سے کوئی ایک بھی باقی نہ رہے گا مگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے گا، اور یہ اس وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا پہ نازل فرمائے گا۔ پس وہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے معجزوں کو دیکھیں گے۔ قبل اس کے حضرت عیسیٰ وفات پائیں، روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں روم پر احتجاج کریں گے، ان معجزات کے ذریعے کہ جو اللہ حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پہ جاری فرمائے گا، اور اس کے ذریعے حضرت عیسیٰ بن مریم روم پر احتجاج کریں گے۔ بحوالہ البہار جلد 52 صفحہ 266۔ آسمان سے زمین پر نازل ہونے کے بعد سیاسی حالات کو تبدیل کرنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بنیادی کردار ہوگا۔ آپ مغربی اقوام کو ان کی حکومتوں کے خلاف دبائیں گے۔ ہم اس بیان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے تذکرے میں بتائیں گے۔ احادیث میں مسلمانوں اور روم کے درمیان صلح کی بات ہے۔ یہ ایک طرح کا مواقفت نامہ ہے کہ جس پہ امام مہدی اور مغربی اقوام کے لیڈر دستخط کریں گے، اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ کوئی ایک دوسرے پہ چڑھائی نہ کرے۔ زیادہ واضح یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صلح نامہ قدس کے بڑے مارکے کے بعد ہوگا کہ جو عکا، قدس اور انطاکیہ تک پھیلا ہوگا۔ یہ مارکہ ایک طرف سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر اور دوسری طرف سے سفیانی کے لشکر یعنی سفیانی کی پشت پر یہود اور روم ہوں گے، ان کے درمیان ہوگا، جس میں حضرت امام مہدی علیہ السلام فتح یاب ہوں گے اور ایک فاتح کی حیثیت سے قدس میں وارد ہوں گے، اور حضرت مسیح علیہ السلام آسمانوں سے اتریں گے۔ یہ بات بھی واضح ہے کہ اس صلح نامے میں واسطہ حضرت مسیح ہوں گے، جسے ہم بعد میں بیان کریں گے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اے اوف، قیامت سے پہلے 6 گن لو، ایسا فتنہ ہوگا کہ کسی عرب کا گھر نہیں بچے گا کہ جس میں یہ فتنہ داخل نہ ہو، اور تمہارے اور زرد نسل لوگوں کے درمیان صلح ہوگی، پھر وہ تمہارے ساتھ غداری کریں گے، اور وہ 80 پرچموں تلے آئیں گے، اور ہر پرچم تلے 12,000 افراد ہوں گے۔ بحوالہ بشارت الاسلام صفحہ 235۔ اسے سلمہ کی عقد الدر میں بخاری سے عوف بن مالک کی حدیث سے نقل کیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی روایت ہے کہ آپ کے اور روم کے درمیان 4 صلح نامے ہوں گے۔ چوتھی صلح آل ہرقل کے ایک شیخ کے ہاتھوں ہوگی اور کئی سال جاری رہے گی۔ یہ صلح 2 سال جاری رہے گی۔ عبد القیس کے ایک شخص اسود بن غیلان نے پوچھا کہ ان لوگوں کا امام کون ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری اولاد سے مہدی امام ہوگا۔ بحوالہ البحار جلد 51 صفحہ 80۔ حافظ ابو نعیم کی امام مہدی کے بارے میں 40 احادیث میں سے یہ 12ویں حدیث ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ اس موافقت نامے کی مدت 7 سال ہوگی، لیکن مغربی لوگ اسے فقط 2 سال بعد ہی توڑ دیں گے اور مسلمانوں سے غداری کریں گے۔ 80 جھنڈوں یا پھر 80 بریگیڈ کے ساتھ، جس میں تقریباً 10 لاکھ فوجی ہوں گے، فلسطین کے سواحل اور ملک شام میں حملہ آور ہوں گے کہ جس کے نتیجے میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی طرف سے غیر اسلامی ممالک اور یورپ کو فتح کرنے کا آغاز ہوگا، جن کا ذکر ظہور امام کی مقدس تحریک کے بیان میں آئے گا۔ ان احادیث میں روم سے تعلقات کا ذکر ہے۔ سفیانی کے اصحاب شکست کے بعد روم کے ممالک کی طرف فرار ہو جائیں گے، پھر اصحاب مہدی روم سے ان کی واپسی کا مطالبہ کریں گے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب قائم علیہ السلام قیام کریں گے تو وہ اپنے لشکر کو بنی امیہ کی طرف، جو کہ روم کی طرف بھاگ گیا ہوگا، روانہ کریں گے۔ پس وہ لوگ کہیں گے کہ ہم تمہیں داخل نہ ہونے دیں گے جب تک کہ تم ہمارے دین کو اختیار نہ کر لو۔ پس وہ ان کے دین میں داخل ہو جائیں گے، یعنی حضرت قائم علیہ السلام کے اصحاب ان کے پاس اتریں گے اور لشکر روم کا سامنا کریں گے، تو وہ امان اور صلح کا مطالبہ کریں گے۔ تو حضرت قائم علیہ السلام کے اصحاب کہیں گے کہ ہم تمہارے مطالبے کو اس وقت تک نہیں مان سکتے جب تک کہ تم ہماری ملت کے بھگوڑوں کو واپس نہ کر دو۔ پس وہ یعنی روم والے انہیں اصحاب قائم کے حوالے کر دیں گے۔ کچھ احادیث بتاتی ہیں کہ سفیانی کی ثقافت مغربی ہوگی۔ پہلے وہ روم کے کسی شہر میں رہا ہوگا، وہاں سے واپس آ کر اپنی تحریک کا آغاز کرے گا، جسے ہم بعد میں بیان کریں گے۔ غیب شیخ طوسی میں ہے کہ سفیانی
روم کے شہروں سے مدد لے کر آئے گا اور اس کی گردن میں سلیب ہوگا، سلیبیوں کی حمایت کا طوق اپنی گردن میں ڈال کر آئے گا اور وہ ایک بہت بڑی قوم والا ہوگا۔ احادیث میں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام شہر روم کو فتح کریں گے اور آپ کے ہاتھ پر روم والے داخل اسلام ہوں گے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات ان کی طرف سے صلح نامہ توڑنے کے بعد ہوگی اور اس حملے کے بعد کہ جو وہ فلسطین کے سواحل اور بلاد شام پر کریں گے اور ان کی شکست پر منتج ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کا روم والوں کے ساتھ یہ سخت ترین مارکہ ہوگا اور اس مارکے کے بعد روم کی عوام میں ایک عظیم تبدیلی اور اسلام کی طرف توجہ پیدا ہوگی۔ بعض احادیث میں یہ بھی ہے کہ رومیہ شہر کو 70,000 مسلمانوں کے ہمراہ واجب ہے اور یہ نزدیکی نشانیوں میں سے ہے۔ روس کے مقابلے میں جو کچھ آذربائیجان میں ہوگا اسے حدیث نبوی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ترک یعنی روس کے لیے وہ خروج ہے۔ ایک خروج میں آذربائیجان کی تباہی ہوگی اور دوسرے خروج جو کہ جزیرے میں ہوگا اور جس میں وہ انتہائی خوفناک مارکہ لڑیں گے، پس اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے گا۔ اس خروج میں بہت بڑا قتل ہوگا۔ اگر اس حدیث کو دوسری احادیث سے الگ کر کے دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد ترکی مغل کی جنگ ہو جو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف لڑی اور آذربائیجان تک جا پہنچے، انہوں نے اسے تباہ کیا اور اس کے بعد وہ فرات پر آئے اور اس جگہ مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ چشمہ جالوت وغیرہ کے پاس بہت بڑا مارکہ اور قتل عام ہوا، لیکن اس حدیث سے پہلے والی حدیث کے درمیان اگر جمع کرے تو احتمال یہ ہے کہ اس سے مراد روس ہو۔ پہلا حملہ آذربائیجان پر ظہور کی قریبی نشانیوں میں سے ہو جو کہ دوسری عالمی جنگ میں آذربائیجانیوں پر قبضے سے ہوا۔ روس کا دوسرا خروج جزیرے پر ہو کیونکہ عراق اور سوریہ کے درمیان علاقہ قرقیسیہ کے قریب حصے کو جزیرہ کہا جاتا ہے۔ روسی اسی جزیرے میں سفیانی کے ساتھ جنگ لڑنے جائیں گے۔ اس جنگ میں بہت زیادہ قتال ہوگا اور اس کے نتیجے میں جابروں اور ظالموں کی ہلاکت ہوگی۔ اگرچہ یہ جنگ مسلمانوں کے دشمنوں کے درمیان ہوگی، لیکن اس جنگ میں انہیں جس شکست کا سامنا ہوگا اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے لیے فتح و نصرت کی نوید ہوگی، جیسا کہ بعد میں پتہ چلے گا کہ قرقیسیہ کے مارکہ میں ہدایت کا پرچم نہ ہوگا اور نہ ہی کوئی ایسا پرچم ہوگا جس میں مسلمانوں کو ظاہری فتح ہو، لیکن آذربائیجان کے انقلاب کا براہ راست روس سے مقابلہ ہے۔ قتل عام بھی رہا۔ پہلی دفعہ اس حدیث پر زیادہ صادق آتی ہے۔ کسے معلوم نہیں تھا کہ روس کی آہنی دیواروں کے پیچھے انقلاب اسلامی پرورش پا رہا ہے اور سینکڑوں سال پہلے بیان کی گئی حدیث عملی شکل اختیار کر رہی ہے۔ یقیناً آذربائیجان کا روس کے مقابلے میں موجودہ قیام حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی قریبی نشانیوں میں سے ہے۔ مترجم۔ احادیث میں ہے کہ ترک جزیرہ اور فرات پر اتریں گے۔ زیادہ صحیح یہ معلوم ہوتا ہے کہ روم کے فلسطین کی سرزمین پر رملہ میں اترنے کے ساتھ روس جزیرے میں اترے گا، جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا ہے کہ قرقیسیہ جزیرے کے قریب ہے اور اسے دیار بکر اور جزیرہ ربیہ کہا جاتا ہے۔ جب جزیرے کا لفظ تاریخ میں بولا جاتا ہے تو اس سے مراد یہی جگہ ہے اور جزیرہ عرب یا کوئی اور جزیرہ نہیں۔ یہ بات صحیح ہے یا نہیں کہ ترک 7ویں ہجری میں اس جزیرے پر اترے اور اس جگہ زور کا رن پڑا؟ بعض نے اسے ظہور کی علامتوں میں سے قرار دیا، لیکن ظہور کی جو نشانی روایت میں بتائی گئی ہے وہ صرف ترک کا اس جزیرے پر اترنا یا اس کا مسلمانوں سے جنگ کرنا نہیں ہے، بلکہ سفیانی کے لشکر کے ساتھ ان کی جنگ کا بتایا گیا ہے اور قرقیسیہ کے مارکے کی طرف اشارہ ہے۔ واضح رہے کہ ترک مغل کے فتنے اور مسلمان ممالک پر ان کے حملے کی روایات ملاحم اور معجزات نبی کی احادیث میں ہے۔ ان احادیث کا ذکر صدر اسلام سے ہوتا آ رہا ہے اور مسلمان ان احادیث کو جانتے تھے۔ پھر مغلوں کی جنگ کے دوران اور جنگ کے بعد ان احادیث کا تذکرہ بہت زیادہ ہوا، لیکن اس کے ساتھ یہ ذکر بھی کیا گیا کہ مغلوں کا فتنہ ختم ہوا، مسلمان کامیاب ہوئے، بغیر ظہور امام کے ذکر کر کے کہ جو اس فتح کے بعد ہوگا۔ جیسا کہ ترک کے بارے میں احادیث ہم یہاں بیان کر رہے ہیں، ان میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ ان کی شکست کے بعد امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، یعنی انہیں ظہور امام کی قریبی نشانیوں میں سے قرار دیا گیا ہے۔ مغلوں کی جنگ کے متعلق روایات کے نمونے یہ ہیں۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ میں ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جن کے چہرے ان ڈھالوں کی طرح ہیں کہ جس پر چمڑے کی تہیں بندھی ہوئی ہیں، وہ ابر ریشم و دیبا کے کپڑے پہنے ہیں اور اصیل گھوڑوں کو عزیز رکھتے ہیں۔ وہاں
کشتوں خون کی گرم بازاری ہوگی، یہاں تک کہ زخمی کشتوں کے اوپر سے ہو کر گزریں گے اور بچ کر بھاگ نکلنے والے اسیر ہونے والوں سے کم ہوں گے۔ اس موقع پہ آپ کے اصحاب میں سے ایک شخص نے کہ جو قبیلہ بنی کلب سے تھا عرض کیا، یا امیر المومنین، آپ کو علم غیب حاصل ہے؟ جس پر آپ ہنسے اور فرمایا کہ اے برادر کلبی، یہ علم غیب نہیں ہے بلکہ یہ علم رسول سے معلوم کی ہوئی باتیں ہیں۔ علم غیب تو قیامت کی گھڑی اور ان چیزوں کے جاننے کا نام ہے جنہیں اللہ نے ان اللہ عندہ علم الساعہ والی آیت میں شمار کیا۔ چنانچہ اللہ بھی جانتا ہے کہ شکموں میں کیا ہے، نر ہے، مادہ، بدصورت ہے، خوبصورت ہے، سخی ہے، بخیل ہے، بدبخت ہے، خوش نصیب ہے، کون جہنم کا ایندھن ہے اور کون جنت میں انبیاء کا رفیق۔ یہ وہ علم غیب ہے کہ جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ دوسری چیزوں کا علم تو وہ اللہ نے اپنے نبی کو دیا اور نبی نے مجھے بتایا، اور میرے لیے دعا فرمائے کہ میرا سینہ انہیں محفوظ رکھے اور میری پسلیاں انہیں سمیٹے رہیں۔ نہج البلاغہ، اردو ترجمہ مفتی جعفر حسین، خطبہ 126، صفحہ 355-356۔ ان احادیث میں یہ ہے کہ امام مہدی ترک کے ساتھ جنگ لڑیں گے۔ امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ پہلا پرچم جسے امام مہدی گاڑیں گے وہ پرچم ہوگا کہ جسے حضرت ترک کی طرف روانہ کریں گے، پس ترک کو شکست ہوگی اور ان کے اموال کو غنیمت اور افراد کو قیدی بنایا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام شام کی طرف جائیں گے اور ملک شام کو فتح کریں گے۔ کتاب بشارت الاسلام، صفحہ 185۔ روایات میں جو یہ ہے کہ پہلا پرچم کہ جسے حضرت مہدی علیہ السلام گاڑیں گے، اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ خود حضرت ان سے جنگ کرنے نہیں جائیں گے بلکہ لشکر کو روانہ کریں گے۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ یہ لشکر عراق میں وارد ہونے کے بعد روانہ کریں گے۔ احتمال ہے کہ یہاں ترکیہ سے مراد ترک ہو، لیکن زیادہ قریب احتمال یہ ہے کہ اس سے مراد روسی ہیں کہ جو قرقیسیہ میں سفیانی کے ساتھ جنگ لڑیں گے اور وہاں کوئی ایک دوسرے پر فتح حاصل نہ کر سکے گا۔ پھر حضرت مہدی کے ہاتھوں دونوں کی بیک کنی ہوگی، جیسا کہ احادیث میں ہے کہ ان کے ملکوں کی بربادی صواعق یعنی بجلی کے گولوں سے ہوگی۔ اس سے مراد شاید جدید قسم کے تباہی مچانے والے میزائل ہوں کہ جو آسمانوں سے بجلی کی مانند آ کر گرتے ہیں۔ روایات میں ہے کہ ترک علاقوں کی تباہی صواعق سے ہوگی اور صواعق سے مراد زلزلہ ہے۔ یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تباہی جنگ کے جدید ہتھیاروں سے ہو، خصوصاً ان میزائلوں سے کہ جو زمین پر گر کر زلزلہ پپا کر دیتے ہیں۔ ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ سب امام مہدی علیہ السلام سے جنگ کے نتیجے میں ہوگا۔ یہ تباہی وسیع پیمانے پر ہوگی جس سے ان کی طاقت اور قوت ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد روایات میں ان کا کہیں تذکرہ نہیں ملتا، جبکہ روایت میں ہے کہ ان کے دوسرے خروج کے بعد جب مسلمان کامیاب ہو جائیں گے تو فلا ترک بعدہا یعنی اس کے بعد ترک نہ ہوگا۔ اس سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ اس ترک سے مراد ترک قوم نہیں بلکہ روس ہے، یعنی اس مارکے کے بعد روس باقی نہیں رہے گا۔ ظہور کی روایات میں کسی مسلم قوم کے لیے تعبیر وارد نہیں۔ ظاہر ہے کہ جب روسی طاقت شکست، ہمارے نزدیک یہ بات زیادہ صحیح ہے کہ ظہور کی روایات میں ترک کا جو تذکرہ ہے اس سے مراد روس اور اس کے گرد مشرقی یورپی اقوام ہیں، اگرچہ وہ بھی تاریخی لحاظ سے مسیحی ہیں اور بادشاہ روم کی 9 آبادیاں ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی وراثت کا دعویٰ بھی کیا اور اپنے بادشاہوں کو قیصر کے نام سے یاد کرتے رہے جیسا کہ جرمن وغیرہ نے کیا۔ مگر پہلی بات تو یہ کہ وہ مشرقی ایشیائی یورپی متعدد قبائل سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ احادیث شریفہ اور تاریخ اسلامی میں ان سب کو ترک قبائل یا ترک اقوام کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ یہ نام ایرانی اور ترکی مفہوم میں ترکوں کے ساتھ ساتھ تاتاری، منگول اور روسی قبائل کے لیے بھی مستعمل ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ان علاقوں میں مسیحیت بعد میں آئی اور جڑیں نہ پکڑ سکی، بلکہ سطحی طور پر وہ اس کے پیروکار ہیں اور مغربی یورپ کی اقوام سے بدترین حالت میں رہے۔ بت پرستی کی جہالت ان پہ غالب رہی اور شاید یہی وجہ تھی کہ انہوں نے کمیونزم کے مادی الحادی پروگرام کے سامنے بہت جلد سر تسلیم خم کیا اور اس کے مقابلے کے لیے قیام نہیں کیا۔ تیسری بات ان احادیث میں مسلمانوں کے خلاف جس وسیع حملے کا تذکرہ ہے، اگرچہ بعض اسے ترک مغل کی تحریک اور مسلمانوں پر ان کے حملے پر تبدیل کرتے ہیں جو کہ 7ویں ہجری میں مسلمان ممالک پر ہوا، لیکن کچھ احادیث اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ ان کا یہ حملہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے زمانے کے ساتھ مربوط اور متصل ہوگا اور وہ ہمارے خلاف روم کے ساتھ اتحاد کریں گے، جبکہ اس حالت میں روم کے ساتھ ان کا اختلاف بھی برقرار ہوگا۔ یہ وہ مسئلہ ہے کہ جو فقط
روس پر فٹ آتا ہے یا پھر معاملہ لمبا ہو جائے۔ روس اور مشرقی یورپ میں ترک نسل کے وارثوں کے ہاتھ میں یہ حکومت آ جائے اور وہ روم سے اتحاد کر کے ہمارے خلاف جنگ لڑیں اور روم کے ساتھ ان کا اختلاف بھی قائم ہو۔ فی الحال تو یہ حدیث روس پر ہی صادق آتی ہے۔ یہ احادیث کا ایک نمونہ تھا کہ جو زمانہ ظہور میں ان کے کردار کو بیان کرتی ہے۔ ان احادیث میں سے کچھ ان کے آخری فتنے کو جو ان کے اور روم کے ہاتھوں مسلمانوں کے خلاف ہوگا بیان کرتی ہے اور جس کا ذکر گزر چکا ہے، جو کہ صادق نہیں آتا، مگر اس صدی کے شروع میں روس اور امریکیوں نے مل کر مسلمانوں پہ جو وحشیانہ حملہ کیا تھا اور یہ حملہ آج تک جاری ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ میں امام مہدی علیہ السلام کے لیے تمہیدی تحریک اور پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے ذریعے اس کا خاتمہ کرے۔ ان احادیث میں سے کچھ احادیث یہ بتاتی ہیں کہ سفیانی ترک کے ساتھ جنگ کرے گا اور اس میں بھی اس سے مراد روس ہے، کیونکہ سفیانی یہود اور روم کا اتحادی ہوگا، بلکہ احادیث میں یہ آیا ہے کہ سوریہ اور اردن میں اس کی تحریک ان پر روس یعنی ترک کے قبضے کے نتیجے میں ہوگی۔ اگر یہ روایات درست ہیں تو یہ قبضہ مختصر ہوگا، جو کہ العلج الاسیب کے انقلاب کے ناکامی کے بعد ہوگا۔ روایت میں ہے کہ جب العلج الاسیب قیام کرے گا اور اس کے لیے تختہ الٹنا مشکل ہو جائے گا، وہ زیادہ دیر نہیں رہے گا، اسے قتل کر دیا جائے گا، اس کے خون کا مطالبہ الکحل کرے گا، بس یہاں ملک شرک کے تحت چلا جائے گا۔ ایک روایت ہے کہ ترک کے تحت چلا جائے گا۔ بحوالہ الزام الناصب جلد 2 صفحہ 224۔ یہاں وضاحت ہے کہ الاصحاب اور البقاء کا احادیث ظہور میں تذکرہ ملتا ہے۔ یہ دونوں رہبر اور لیڈر ہوں گے۔ ان کا مقابلہ سفیانی سے ہوگا اور سفیانی ان سے حکومت سوریہ کو لے لے گا۔ احادیث میں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ سفیانی دمشق یا اس کے اطراف میں ترک یعنی روس سے جنگ لڑے گا، لیکن احادیث میں اس بڑے معرکے کا کافی ذکر ہے کہ جو سوری عراق ترکی حدود کے قریب قرقیسیہ کے علاقے میں ہوگا۔ روایت میں ہے کہ یہ جنگ بہت بڑی جنگ ہوگی جس کا تذکرہ روایات میں قدیم زمانے سے ہوتا چلا آیا ہے۔ اس جنگ کا سبب دریائے فرات یا اس کے نزدیک بہت بڑے خزانے کی دریافت ہوگا، جس کا دعویٰ مختلف قومیں کریں گی، بالآخر بہت بڑی جنگ ہوگی۔ اس جگہ ان روایات میں ترس سے مراد ترکیہ کے ترک بھی ہو سکتے ہیں اور روس نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ روس سفیانی کے خلاف ترکیہ کی پشت پر موجود ہو۔ ملک شام اور سفیانی کی تحریک کے واقعات میں قرقیسیہ جنگ کا تفصیلی ذکر آئے گا۔ احادیث میں ہے کہ ترک کے مقابلے میں آذربائیجان میں انقلاب آئے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے آذربائیجان کا قیام ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی قیام نہیں ہوگا، اور جب ہمارا حرکت کرنے والا حرکت کرے تو اس کی طرف دوڑ پڑنا، اگرچہ برفوں کے اوپر سے ہی چل کر کیوں نہ جانا پڑے۔ امام کا یہ فرمان کتاب غیبت لقمانی صفحہ 170 میں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آذربائیجانیوں کی طرف سے اٹھنے والی تحریک ہدایت یافتہ ہوگی۔ سب نے دیکھا ہے کہ آذربائیجان میں انقلاب پیدا ہو چکا ہے اور وہ اسلام کی خاطر اٹھے ہیں۔ سبحان اللہ، کس طرح کے ظہور کی روایات یکے بعد دیگرے صحیح ثابت ہو رہی ہیں، اور یہ کتاب اس تحریک سے پہلے لکھی گئی ہے۔ مترجم۔ اور اس کے بعد انتظار کرنا بذریعہ تکبیر فتح کر لیں گے۔ یہ بعید نہیں ہے کہ مغربیوں کے اس دارالحکومت کا سقوط خود مغربیوں کے مظاہروں اور ان کی تکبیروں کے نعروں میں سے ہو، جس میں حضرت امام مہدی علیہ السلام اور آپ کے اصحاب بھی ان کے ساتھ شریک ہوں گے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ پھر روم آپ کے ہاتھ پہ مسلمان ہو جائے گا، امام ان کے لیے مسجد بنائیں گے اور اپنے اصحاب میں سے ایک کو اپنی نیابت میں ان پر حاکم بنائیں گے، اور پھر وہ وہاں سے واپس چلے جائیں گے۔ کتاب بشارت الاسلام صفحہ 251۔ یہ بات بھی واضح ہے کہ مغربی اقوام کو تبدیل کرنے میں حضرت مسیح علیہ السلام بنیادی کردار ادا کریں گے، اور یہ اس صلح نامے کے دوران ہوگا کہ جو حضرت مہدی علیہ السلام اور مغربی اقوام کے درمیان ہوگا، جو 2 یا 3 سال تک جاری رہے گا، اور اس دوران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مغرب میں ہوں گے یا اکثر اوقات مغرب میں ہی رہیں گے۔ یہود اور زمانہ ظہور۔ آخر زمانہ اور زمانہ ظہور میں یہود کے کردار کے متعلق ہمارے پاس سوائے سورہ اسراء کی ابتدائی آیات کے اور کچھ بھی نہ ہوتا تو یہی کافی تھا، کیونکہ اپنے اختصار کے ساتھ یہ انتہائی بلیغ وحی الہی ہے کہ جس میں یہود کی تاریخ کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔
پورے وقت اور اعجاز کے ساتھ ان کے مستقبل کے غلبے پر روشنی ڈالی گئی ہے، جبکہ ان آیات قرآنی کے علاوہ بہت ساری احادیث موجود ہیں جن میں سے کچھ تو انہی آیات کی تفسیر کے ضمن بیان ہوئی ہیں، اور بعض امام مہدی علیہ السلام کے زمانہ ظہور میں ان کی کیفیت و حالت کو بیان کرتی ہیں۔ آیہ شریفہ کی تفسیر کے بعد ان روایات کا تذکرہ بھی ہوگا۔ یہودیوں کی بربادی کا الہی وعدہ۔ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد الحرام سے رات کے وقت مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی۔ وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد کو ہم نے بابرکت بنایا تاکہ ہم اسے اپنی نشانیوں کو دکھائیں۔ بتحقیق اللہ تعالی سننے اور جاننے والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب توریت دی اور اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت قرار دیا۔ ان سے یہ کہا کہ تم میرے سوا کسی کو اپنا حامی قرار نہ دو۔ وہ اولاد ہیں ان کی جن کو ہم نے نوح کے ساتھ اٹھایا۔ تحقیق نوح اللہ کا شکر گزار بندہ ہے۔ اسی طرح قرآن میں ہے کہ اور ہم نے بنی اسرائیل کے لیے کتاب توریت میں یہ حتمی فیصلہ دیا ہے، یعنی ہم نے اپنے حتمی فیصلے کو بتا دیا اس کتاب میں جو ہم نے ان پر اتار دی یعنی توریت۔ قرآن میں ایک اور جگہ پر بیان ہے کہ تم ضرور بالضرور زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے۔ یہاں پر یہ بتانا ضروری ہے کہ بتحقیق تم صراط مستقیم سے منحرف ہو جاؤ گے اور معاشرہ، سوسائٹی اور انسانی مجمع میں 2 مرتبہ فساد پھیلاؤ گے۔ اسی طرح قرآن میں خداوند متعال فرماتا ہے اور یہ کہ تم ضرور بالضرور بڑی بلندی، مقام اور مرتبے کو پاؤ گے۔ اسی طرح قرآن میں بیان ہوا ہے کہ پس جب ان 2 میں سے پہلے کا وعدہ آ گیا تو ہم نے تمہاری طرف اپنے بندوں کو بھیجا جو بہت ہی سخت و طاقتور تھے۔ جب تمہارے پہلے فساد پھیلانے پر ہمارے عذاب کا وقت آ گیا تو ہم نے تمہاری طرف ایسے بندوں کو بھیجا جو ہماری طرف منسوب تھے، بہت سخت پکڑ والے تھے اور تمہارے اوپر عذاب اتارنے والے تھے، انتہائی طاقتور اور مضبوط۔ اسی طرح قرآن میں ہے کہ پس وہ گھروں میں گھس گئے اور یہ وعدہ حتمی اور عملی تھا۔ یہاں پہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ پس وہ گھوم گئے تمہارے گھروں میں اور تمہاری باقی ماندہ سپاہیوں اور جنگجوؤں کو پکڑ رہے تھے۔ یہ وعدہ حتمی اور حاصل شدہ تھا، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ پھر خداوند متعال دوبارہ قرآن میں فرماتا ہے کہ پھر ہم نے ان کے خلاف تمہارے لیے ایک دور اور پلٹا دیا اور ہم نے تمہاری مدد اولاد اور اموال سے کر دی اور تعداد میں ہم نے تمہیں اس سے زیادہ بنا دیا، یعنی کہ پھر ہم نے تمہیں ان پر ایک مرتبہ اور غلبہ دے دیا جس کو ہم نے تمہارے لیے عذاب بنا کر بھیجا تھا۔ ہم نے تمہیں اموال اولاد سے نواز دیا اور ہم نے تمہیں اس سے زیادہ مددگار کے حوالے کر دیا، یعنی تمہارے انصار و امداد ان سے زیادہ ہو گئے کہ جو ان کے خلاف جنگ لڑنے میں تمہارا ساتھ دیتے تھے۔ اسی طرح قرآن میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ اگر تم اچھا کرو گے تو اپنے نفس کے لیے اچھا۔ اسی طرح خداوند متعال قرآن میں فرماتا ہے کہ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا کہ وہ لوگ تمہیں اداس کر دیتے اور داخل ہو مسجد میں جیسے پہلے داخل ہوئے تھے اور جس طرح پہلے غالب ہوئے تھے ویسے ہی پوری طرح خرابی مچائیں۔ اس کی تشریح ہے کہ لیکن تم برا ہی کرو گے، اچھائی کی تم سے توقع نہیں، لیکن ہم نے تمہیں مہلت دی زمین میں دوسری مرتبہ فساد پھیلانے کی وجہ سے۔ جب تم پر عذاب نازل کرنے کا وقت آ پہنچا تو ہم پھر تم پر اپنے بندے کو مسلط کر دیں گے جو ہماری طرف منسوب ہوگا اور وہ تم پر ایسا عذاب اتاریں گے جس سے تمہارے چہرے پھر جائیں گے اور مسجد اقصیٰ میں داخل ہوں گے، اور حالانکہ وہ فاتح ہوں گے بالکل اسی طرح ہوگا جیسے پہلی مرتبہ وہ تمہارے گھروں میں گھسے تھے اور تمہارے تکبر کی ناک کو رگڑا تھا اور تمہیں ذلیل و خوار کیا تھا۔ خدا فرماتا ہے کہ شاید تمہارا پروردگار تم پہ رحم کرے۔ تفسیر: اس دوسرے عذاب کے بعد ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے کہ تم پر رحم کرے، یعنی تم دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ قرآن میں ہے اور اگر تم دوبارہ کرو گے تو ہم بھی دوبارہ کریں گے، اور کافروں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنایا ہے، محبوس کرنے کی جگہ بنایا ہے۔ تفسیر ہے اور اگر دوسرے عذاب کے بعد تم نے پھر فساد کرنے کی کوشش کی تو ہم بھی تمہیں دوبارہ عذاب دیں گے اور اس عذاب کو تباہی تک محدود نہ کریں گے بلکہ دنیا میں عذاب کا مزہ چکھائیں گے، پھر ہم نے تمہیں آخرت میں جہنم کے اندر محبوس کر دیا۔
قرآنی استدلال۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہودیوں کی تاریخ کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ زمین پر فساد پھیلائیں گے، یہاں تک کہ یہودیوں کے عذاب کا وقت آ پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ کے خاصان بندگان یہودیوں پہ غلبہ حاصل کریں گے، یہودیوں کو ذلیل و خوار کریں گے، پھر مصلحت اور حکمت کے تحت یا مسلمانوں کی نافرمانیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کو دوبارہ غلبہ دے گا، انہیں اولاد و اموال دے گا، پوری دنیا میں ان کے انصار و مددگار کی کثرت ہوگی، لیکن وہ ان نعمتوں سے فلاح انسانیت کے لیے کام کرنے کے بجائے غلط فائدہ اٹھائیں گے۔ ایک مرتبہ پھر زمین میں فساد عام کریں گے، ایک مرتبہ خالی فساد نہ پھیلائیں گے بلکہ بڑے بن بیٹھیں گے، دوسری اقوام کو اپنا تابع بنائیں گے، لوگوں کی اکثریت پر ان کا غلبہ اور تسلط ہوگا اور وہ متکبرین ہوں گے، تو یہودیوں پر دوسری مرتبہ عذاب نازل ہوگا اور اسی پہلی قوم کے ذریعے ہوگا، اور یہ عذاب پہلے سے زیادہ سخت اور 3 مرحلوں میں ہوگا۔ پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ جس قوم کو یہودیوں پہ عذاب بنا کر بھیجے گا وہ بڑی آسانی سے ان پہ غلبہ کر لے گی، ان کے گھروں میں گھس جائیں گے، مسجد اقصیٰ میں داخل ہو جائیں گے اور ان کی عسکری طاقت کا خاتمہ کر دیں گے، جبکہ دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ جب ان پر عذاب بھیجے گا جبکہ یہودیوں کی اتحادیوں کی کثرت ہوگی تو اس مرتبہ یہ 3 مراحل میں ہوگا، ان پہ سخت وار کر کے ان کے چہروں کو پھیر دیں گے، یعنی دنیا میں ان کی شہرت خراب ہوگی اور ذلیل ہوں گے۔ دوسرا کہ وہ مسجد اقصیٰ میں فاتح بن کے داخل ہوں گے جس طرح پہلے داخل ہوئے تھے، اور تیسرا پھر ان کی بڑائی کا خاتمہ کر دیں گے، ان کے غرور و تکبر کو خاک میں ملا کر ان کا صفایا کر دیں گے۔ مفسرین نے یہاں بنیادی سوال یہ اٹھایا ہے کہ کیا دونوں فساد ہو چکے ہیں، اور یہ کہ ایک فساد میں متکبرین بن کر اٹھ چکے اور دوسرے عقوبتیں بھی واقع ہو چکی ہیں، یا ابھی تک ایسا نہیں ہوا؟ بعض نے کہا کہ یہ دونوں فساد بھی ہو چکے ہیں اور عقوبتیں بھی نازل ہو چکی ہیں، پہلی دفعہ بنو خزنصر کے ہاتھوں اور دوبارہ تیتس رومانی کے ہاتھوں۔ بعض نے کہا کہ ابھی یہ دونوں عذاب یہودی پہ نازل ہونا باقی ہیں، اور صحیح رائے یہی ہے کہ پہلی عقوبت ان کے پہلے فساد کے بعد اسلام میں مسلمانوں کے ہاتھوں واقع ہو چکی ہے، پھر جب مسلمان اسلام سے دور ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہود کو دوبارہ مسلمانوں پہ غلبہ دے دیا، دوسری مرتبہ یہودیوں نے زمین پہ فساد عام کر رکھا ہے اور زمین پر بڑے اور متکبر بن بیٹھے ہیں، اور دوسرے عذاب کا وقت آنے والا ہے اور یہ بھی مسلمانوں ہی کے ہاتھوں ہوگا جب مسلمان ایک مرتبہ پھر اسلام کی طرف پلٹ جائیں گے۔ اس تفسیر کی روایت ائمہ اطہار علیہ السلام سے وارد ہوئی ہے۔ وہ قوم حضرت امام مہدی علیہ السلام کے اصحاب اور افواج ہیں جو یہودیوں پر عذاب بن کے آئے گی، اور وہ اہل قمر ہیں، وہ ایسی قوم ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے بھیجے گا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے تفسیر عیاشی میں روایت ہے کہ حضرت نے قرآن کی یہ آیت پڑھی وَأَسَنَا عَلَيْكُمْ عِبَادَ لَنَا أُولَى بَاسٍ شَدِيدٍ، اور فرمایا کہ اس سے مراد حضرت قائم علیہ السلام اور ان کے اصحاب ہیں کہ جو سخت پکڑ والے ہیں اور سخت گیر ہیں۔ تفسیر نور الثقلین میں روضہ کافی کی روایت امام صادق علیہ السلام سے نقل ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ایک قوم ہوگی جنہیں اللہ تعالیٰ حضرت قائم علیہ السلام کے قیام سے پہلے بھیجے گا، اور وہ آل محمد کے کسی مخالف اور دشمن کو نہ پائیں گے مگر یہ کہ ان کو قتل کر دیں۔ حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے اوپر والی آیت کی تلاوت فرمائی تو ہم نے سوال کیا کہ ہمارے ماں باپ آپ قربان ہوں، ان سے مراد کون ہیں؟ امام نے 3 مرتبہ فرمایا خدا کی قسم وہ قم والے ہیں، خدا کی قسم وہ قم والے ہیں۔ بحار الانوار جلد نمبر 60 صفحہ 216۔ یہ تینوں روایات ایک میں ہی مقصود کو بیان کرتی ہیں اور ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اہل قم ایران کے معنی میں لیا گیا ہے، اور یہی لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے انصار ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ انہیں امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کی تمہید کے طور پر بھیجے گا، اور جیسا کہ احادیث میں ہے کہ بعض حضرت کے مخصوص اصحاب بھی ہوں گے۔ مزید یہ کہ اس قوم کا اور اس کے اتحادی مسلمانوں کا مقابلہ یہودیوں کے ساتھ کئی مراحل میں ہوگا، یہاں تک کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور امام مہدی کی قیادت میں یہود کا صفایا آپ کے ہاتھوں ہی ہوگا۔ دوسری بات جو یہود کی دوسری عقوبت پر دلالت کرتی ہے اور جس کا وعدہ کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہوگی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں پر جن کو 2 مرتبہ عذاب بنا کر بھیجے گا، ان دونوں کا تعلق ایک ہی امت سے ہے، اور ان کی صفات کا ذکر جو یہودیوں کے ساتھ جنگ کرنے میں ہے وہ فقط مسلمانوں پہ صادق آتی ہے، کیونکہ مصری
بابلی، یونانی، فارس اور روم وغیرہ جو یہودیوں پہ مسلط ہوتے رہے، ان کی تباہی مچاتے رہے، اللہ ان کو اپنے سے منسوب بندگان نہیں کہہ سکتا اور نہ ہی خدا کے مطیع بندگان تھے۔ پھر دوسری عقوبت کے لیے ان کے صفایا ہوتا ہے۔ پس پہلے عذاب کے بعد دوسری مرتبہ یہود غلبہ حاصل کر چکے ہیں۔ پوری دنیا میں وہ کثرت اموال کے مالک ہیں، ان کی اولاد بھی ہر جگہ ہیں۔ دنیا میں مسلمانوں سے زیادہ ان کے انصار ہیں۔ تمام بڑی طاقتیں ان کی اتحادی وہ زمین پر فساد پھیلا رہے ہیں اور مسلمانوں پہ غالب آ چکے ہیں، اور دوسری اقوام پر بھی ان کا غلبہ ہے۔ قدرت ان کے ہاتھوں میں ہے، دنیا کی سیاست چلا رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہمارے مسلمان مجاہدین لبنان میں ان پر ایسے سخت حملے کر چکے ہیں جس نے ان کے منہ پھیر کر رکھ دیے۔ وہ ایک دفعہ پھر ذلیل ہوئے ہیں اور ان کی طاقت کا طلسم پاش پاش ہو گیا ہے۔ کس طرح فلسطین میں ہمارے بچے ان کی طاقت کا منہ چڑھا رہے ہیں۔ ایک اور روایت کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر ہر دور میں یہود کے فسادی ہونے کی تائید کرتی ہے، اور ان کے خلاف مقابلے بھی ہوتے رہے، لیکن کسی بھی دور میں انہیں یہ غلبہ اور تسلط حاصل نہ ہوا جو اس دور میں ہوا ہے۔ پس جس بڑائی اور تکبر کا ذکر قرآن میں ہے، اس سے مراد یہ موجودہ صورتحال ہے کہ وہ ایک عالمی استکباری طاقت بن کر ابھر رہے ہیں، تمام اقوام کو اپنا غلام سمجھتے ہیں، فساد پھیلانا ان کا شیوا ہے۔ اس استکباری طاقت کا مقابلہ شروع ہو چکا ہے اور اللہ کا وعدہ عذاب نزدیک ہے۔ خدا ہمیں اس الہی وعدے کو پورا کرنے والوں میں قرار دے اور ان افواج سے قرار دے کہ جو یہود کو صفحہ ہستی سے مٹانے والی ہے۔ یہود کی تاریخ کا جو بھی مطالعہ کرے اس کے لیے مطالب بالکل واضح اور روشن ہے، اور اس میں کوئی بھی الہی وعدہ، غلبہ اور یہودی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 167 168۔ اور تیرے رب نے یہ اعلان کیا ہے کہ قیامت تک ان پر ایسے گروہ کو ضرور بھیجتا رہے گا جو ان کو برے عذاب میں مبتلا کرے گا، یعنی قتل کریں گے، وطن بدر کریں گے، قید کریں گے۔ تیرا رب جلد حساب لینے والا ہے اور تحقیق وہ بخشش دینے والا مہربان ہے۔ اور ہم نے انہیں زمین پہ گروہ گروہ بنا دیا، ان میں کچھ نیک کچھ برے ہیں۔ ہم نے ان کا امتحان نیکیوں اور برائیوں سے لیا کہ شاید وہ واپس لوٹ آئیں۔ ان دو آیتوں کا ماحصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اعلان اور فیصلہ ہے کہ وہ ایسے گروہ کو یہود پر مسلط کرے گا جو قیامت تک ان کے لیے عذاب کا باعث ہوگا۔ اللہ عذاب دینے والا ہے اور خداوند تو غفور الرحیم ہے۔ اللہ کے عذاب سے ایک یہ ہے کہ خدا نے انہیں روئے زمین پر گروہ گروہ کر کے پھیلا دیا، ان میں کچھ تو نیک ہیں اور کچھ بد ہیں۔ ان کا امتحان اچھائی اور برائی سے لیا ہے، شاید وہ اس طرح توبہ کر لیں اور ہدایت کی طرف واپس لوٹ آئیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یوشع، داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام نبی کے زمانوں کو الگ الگ کر کر ہر دور میں یہودیوں پر عذاب کا الہی وعدہ پورا ہوتا رہا ہے۔ یہود پر مختلف قومیں مسلط ہوتی رہی ہیں اور انہیں دردناک عذاب میں مبتلا رکھا ہے۔ ایک اعتراض یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر مصر و بابل و یونان، روم اور فارس کے بادشاہوں کو مسلط کیا، انہوں نے ان پر سخت ترین عذاب کیا، لیکن مسلمانوں نے ان پر ظلم نہیں کیا اور نہ ہی انہیں برے عذاب میں مبتلا کیا، بلکہ ان کی عسکری طاقت کا خاتمہ کیا، اور مسلمانوں نے یہ بات قبول کی کہ یہودی مسلمان حکومت کے زمانے میں آرام اور سکون کی زندگی گزار لیں، اسلامی قوانین کے دائرے میں اپنے حقوق اور اپنی آزادی سے بہرہ ہوں اور جزیہ ادا کرتے رہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہودیوں پر عذاب کے اترنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ان پہ قتل و غارت گری جاری رکھی جائے، ان کو جیلوں میں ڈالا جائے، جیسا کہ اکثر حکومتیں اقوام یہودیوں کے ساتھ کرتی ہیں کہ جو اسلام سے پہلے یہودیوں پہ مسلط ہوئیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ ان کی سیاسی عسکری طور پر ان کا تابع بنا دیا کہ جن کو خداوند عالم ان پر مسلط کرے۔ اگرچہ مسلمان ہی یہودیوں کو عذاب دینے کے لحاظ سے باقی تمام اقوام و قبائل سے زیادہ مہربان تھے، لیکن یہ بات صادق آتی ہے کہ مسلمانوں کو یہودیوں پہ غلبہ حاصل ہوا اور یہودیوں کی عسکری اور سیاسی قوت کا خاتمہ ہوا اور وہ مسلمانوں کے رحم و کرم پر تھے۔ بعض دفعہ یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم یہودیوں کی تاریخ میں اس الہی وعدے کی تطبیق کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں، لیکن موجودہ دور میں جبکہ 1 صدی یا کم از کم آدھی تو گزر چکی ہے کہ ان یہودیوں کو عذاب میں مبتلا کرنے والا کوئی معاملہ نہیں ہے، بلکہ نصف صدی سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، یعنی 1936 سے وہ مسلمانوں پہ مسلط ہیں، فلسطین کے مسلمانوں پہ مظالم ڈھا رہے ہیں۔ فلسطین کے علاوہ بھی دوسری جگہوں پر بھی مسلمان ان کے مظالم سے آزاد نہیں۔ بس ہم اس آیت کی
تفسیر کیسے کریں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہودیوں کی زندگی کا یہ حصہ مستثنیٰ ہے، کیونکہ یہ ان کی قدرت کے واپس آنے کا دور ہے، اور خدا نے جو ان سے بڑا بننے کا وعدہ دیا ہے یہ اس بات کی مصداق ہے جو کہ سورہ اسراء میں تھا۔ بس یہ دور عمومی غلبے اور تسلط سے خاص طور سے الگ ہے تاکہ اللہ کے دوسرے عذاب اور وعدہ عقوبت کے پورے ہونے کا زمانہ آئے، اور وہ عقوبت بھی مسلمانوں کے ہاتھوں ہوگی۔ احادیث میں ہے کہ یہ الہی وعدہ مسلمانوں کے ہاتھوں پورا ہوگا۔ صاحب مجمع البیان نے اس آیت کی تفسیر میں تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ اس سے مراد امت محمد ہے، اور یہی بات امام باقر علیہ السلام سے بھی مروی ہے، اور اسے قمی نے بھی اپنی تفسیر میں ابو جارود کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ آتش جنگ یہود کا انجام۔ قرآن میں سورہ مائدہ آیت نمبر 64 میں خداوند متعال بیان فرماتا ہے کہ اور یہودی کہنے لگے کہ خدا کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، انہی کے ہاتھ باندھ دیے جائیں، اور ان کے کہنے پر خدا کی پھٹکار بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، جس طرح وہ چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور جو کتاب تمہارے پاس نازل کی گئی ہے اس کا رشک و حسد ان میں بہت سوں کی کفر و سرکشی کو بڑھا دیا ہے، اور گویا ہم نے خود ان کے آپس میں روز قیامت تک عداوت اور کینے کی بنیاد ڈال دی ہے۔ جب یہ لوگ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں تو خدا اس کو بجھا دیتا ہے، اور وہ روئے زمین میں فساد پھیلانے کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں، اور خدا فسادیوں کو دوست نہیں رکھتا۔ یہ الہی وعدہ ہے کہ جن جنگوں کی آگ یہود بھڑکائیں گے اللہ اسے بجھائے گا۔ برابر ہے کہ وہ خود براہ راست اس جنگ کے شعلے بھڑکانے والے ہوں یا دوسروں کو، جب بھی جس وقت وہ آگ روشن کریں گے۔ ہر دور کی تاریخ گواہ ہے کہ بہت سارے فتنوں جنگوں کو بھڑکانے والے یہود رہے ہیں، لیکن اللہ نے مسلمانوں اور انسانیت پر لطف و کرم کرتے ہوئے ان کے فتنوں اور جنگوں کی آگ کو بجھا دیا، یہودیوں کی مکاریوں کا خاتمہ کیا، ان کے منصوبوں کو ناکام کیا۔ شاید سب سے بڑا فتنہ اور بڑی جنگ جسے یہودیوں نے مسلمانوں کے بلکہ پوری عالم انسانیت کے خلاف بھڑکائی ہے، یہ موجودہ جنگ ہے جو دنیا میں چل رہی ہے، جس میں انہوں نے مغرب و مشرق کو ملوث کیا یا داخل کیا۔ فلسطین میں تو وہ براہ راست خود داخل ہیں، اور دنیا کے اکثر ممالک میں وہ بالواسطہ مداخلت رکھتے ہیں۔ اب الہی وعدے کے پورا ہونے کا انتظار ہے کہ خدا یہود کی اس لگائی ہوئی آگ کا خاتمہ کرے۔ آیہ شریفہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ خود ان کے اپنے اندر اختلاف کا پیدا ہونا، ان کی وجہ سے ان کی لگائی ہوئی آگ کا بجھنا بھی خدا کا ہی ایک لطف و کرم ہے، کیونکہ آیت میں ان کے درمیان دشمنی اور اختلافات کے ذکر کے بعد یہ آیا ہے کہ جب بھی انہوں نے فتنے کی آگ بھڑکائی تو اسے اللہ نے اپنے لطف و کرم سے بجھا دیا۔ ہم نے یہودیوں سے متعلق قرآنی آیات کو اپنی کتاب المہدون للمہدی میں تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور مزید معلومات کے لیے آپ اس سے رجوع کر سکتے ہیں۔ عصر ظہور میں کردار یہود۔ زمانہ ظہور میں یہود کے کردار کے بارے میں احادیث بتاتی ہیں کہ فیصلہ کن معرکے سے پہلے وہ فلسطین کی سرزمین پر جمع ہوں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تفسیر ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 104۔ اور ہم نے بنی اسرائیل سے کہہ دیا کہ وہ زمین پر فلسطین کی سرزمین پر ٹھہرے، پس جب دوسرا وعدہ قریب آیا تو تم کو اکٹھا کر کے لے آئے، یعنی ہم نے تمہیں ہر طرف سے لے کر آئیں گے یا تم سب کو ایک جگہ اکٹھا کریں گے، جیسا کہ تفسیر نور الثقلین میں اس ضمن ایک حدیث میں ان کے آنے اور عکا کے ساحل پر جنگ کا ذکر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے شہر کے بارے میں سنا ہے کہ جس کا ایک حصہ سمندر میں ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا جی ہاں۔ آپ نے کہا کہ وقت مخصوص نہیں مگر یہ کہ اس حق کی اولاد یعنی بنی اسرائیل کے 70,000 وہاں پر جنگ لڑیں گے۔ اس شہر سے مراد عکا ہے۔ کتاب مستدرک جلد 4 صفحہ 476۔ امیر المومنین علیہم السلام سے روایت ہے، تحقیق میں ضرور بالضرور مصر میں منبر بناؤں گا، دمشق کی اینٹ سے اینٹ بجاؤں گا، یہود کو عرب کے ہر علاقے سے نکال دوں گا اور اپنے عصا سے پورے عرب کو ہانکوں گا۔ راوی نے کہا یا امیر المومنین، گویا کہ آپ ایک مرتبہ مر کر پھر زندہ ہوں گے؟ تو حضرت نے کہا اے ابایا ایسا نہیں ہے، تم کسی اور طرف چلے گئے ہو، یہ کام میری اولاد سے ایک مرد کرے گا۔ کتاب بحار الانوار جلد 53 صفحہ نمبر 60۔ اس سے مراد امام مہدی علیہ السلام ہے۔ یہ روایات یہود کے عرب علاقوں پر مسلط ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ ہم عنقریب حضرت امام مہدی علیہ السلام کے سفیانی اور یہودیوں کے ساتھ معرکے کو بھی ذکر کریں گے۔ یہ ملک شام میں ہونے والے واقعات
اور ظہور کے تحریک کے ذمے بیان ہوگا۔ ان احادیث میں ہیکل کشف کرنے کے بارے میں ہے کہ ام المومنین علیہ السلام نے ظہور کی جو نشانیاں ذکر کی ہیں ان میں ہیکل کا کشف کرنا بھی شامل ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد سلیمان علیہ السلام کے ہیکل کا کشف کرنا ہے۔ امیر المومنین سے روایت ہے کہ اور اس ظہور کی آیات اور علامات میں سے پہلی یہ ہے کہ کوفے کا محاصرہ ہوگا اور اس پر بمباری ہوگی۔ کوفے کی گلی کوچوں میں بچاؤ کے لیے مورچے بنیں گے، 40 دن تک مسجدیں معطل ہوں گی اور ہیکل کشف ہوگا۔ بڑی مسجد کے گرد پرچم لہرائیں گے، قاتل اور مقتول دونوں آتش جہنم میں ہوں گے۔ بحار الانوار صفحہ 273۔ یہ احتمال موجود ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کے لیے ابتدائی کام کرنے والوں کے ہاتھوں ظہور سے تھوڑا عرصہ پہلے یہ ہیکل کشف ہو۔ روایت میں یہ بیان نہیں ہے کہ اس ہیکل کو کون کشف کرے گا، جس طرح یہ احتمال بھی ہے کہ اس ہیکل سے مراد کوئی قدیمی تاریخی اثر ہو اور ہیکل سلیمان نہ ہو، کیونکہ کشف ہیکل کی بات مطلق ذکر ہے۔ روایات کا ابتدائی حصہ کوفے میں حالت جنگ کو بیان کر رہا ہے، جو کہ عام طور پر عرفے کے معنی میں ذکر ہوا ہے، لیکن یہاں اس سے مراد شہر کوفہ ہے۔ اس کا محاصرہ اور بمباری کا بھی ذکر ہے اور حفاظتی مورچے بنانے کا ذکر ہے، لیکن مسجد اکبر کے آگے پرچموں کے لہرانے سے مراد مسجد الحرام ہے۔ حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے حجاز پر حکومت کرنے کی خاطر قبائل میں جو جنگ ہوگی، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اس بارے میں بہت ساری احادیث وارد ہوئی ہیں۔ روایات میں اس قوم کا ذکر بھی موجود ہے جو اللہ تعالیٰ یہودیوں کے زمین پر فساد پھیلانے اور عالمی استکباری طاقت بننے کے بعد ان پر مسلط کرے گا۔ اس بارے میں تفصیلی ذکر ایران اور ایرانی شخصیات زمانہ ظہور سے قبل کے عنوان کے تحت میں آئے گا۔ اس طرح کی متواتر حدیث موجود ہے کہ خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے، کوئی چیز ان کو روک نہ سکے گی، یہاں تک کہ وہ جھنڈے قدس پر آ کر لہرا دیے جائیں گے۔ ان احادیث میں حضرت مہدی علیہ السلام اصلی توریت کو انطاکیہ، شام، فلسطین کے غاروں سے نکالیں گے اور اس کتاب کے ذریعے یہودیوں پر حجت تمام کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ وہ مہدی توریت و انجیل کو ایک زمین سے نکالے گا جس کا نام انطاکیہ ہے۔ بحار الانوار جلد 51 صفحہ 25۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اور روایت ہے، وہ تابوت سکینہ کو انطاکیہ میں ایک غار سے نکالے گا اور توریت کی کاپیوں کو شام کے ایک پہاڑ سے، اور ان کے ذریعے یہودیوں پر احتجاج قائم کرے گا، جس کی وجہ سے بہت سارے یہود اسلام لے آئیں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اور روایت ہے کہ آپ کے ہاتھوں پر تابوت سکینہ ظاہر ہوگا، پس اسے اٹھایا جائے گا اور حضرت مہدی کے سامنے بیت المقدس میں رکھا جائے گا۔ جب یہود اسے دیکھیں گے تو وہ اسلام لے آئیں گے اور بہت تھوڑے ان میں رہ جائیں گے جو اسلام قبول نہیں کریں گے۔ تابوت سکینہ کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 248۔ اور ان کے نبی نے کہا، تحقیق اس کے ملک کی نشانی یہ ہے کہ وہ تمہارے پاس تابوت سکینہ کو لے آئے گا۔ اس تابوت میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ ہے اور آل موسیٰ اور آل ہارون جو کچھ چھوڑ گئے ہیں وہ اس میں موجود ہے۔ اس تابوت کو فرشتے اٹھائیں گے۔ تحقیق اس میں ضرور بالضرور نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم مومنین ہو۔ روایت میں آیا ہے کہ یہ ایک صندوق ہے جس میں انبیاؤں کے تبرکات ہیں، اور بنی اسرائیل کے نزدیک کہ جس کے پاس یہ صندوق ہوتا تھا اس ملک کو حکومت کا حقدار سمجھا جاتا تھا، اور بتحقیق فرشتے آئے اور انہوں نے بنی اسرائیل کے جم غفیر سے اسے اٹھا لیا اور حضرت طالوت علیہ السلام کے سامنے لا کے رکھ دیا۔ پھر طالوت نے اس صندوق کو آگے دیا داؤد کو، حضرت داؤد علیہ السلام نے سلیمان کو، اور انہوں نے اپنے وصی آصف بن برقیہ کو دیا۔ پھر بنی اسرائیل اسے کھو بیٹھے جب انہوں نے حضرت سلیمان کے وصی کی اطاعت کو چھوڑ کر دوسرے کی اطاعت کی۔ روایت میں ہے کہ ان کے بہت سارے اسلام قبول کریں گے، فقط تھوڑے رہ جائیں گے، اور ان سے مراد یہودی ہیں کہ جو تابوت سکینہ کو دیکھیں گے، یا وہ ہیں کہ جن پر حضرت مہدی حجت نہیں کریں گے، اصلی توریت جو فسخ ہو چکی ہے، یا وہ ہیں کہ جن کو فلسطین میں ان سے آزاد کرانے کے بعد حضرت مہدی باقی رکھیں گے۔ ظاہر ہے یہ اس بڑے معرکے کے بعد قدس پر مکمل فتح حاصل کر لینے کے بعد ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ 30,000 یہودی حضرت مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پہ اسلام لائیں گے، اور ان کی تعداد کل تعداد سے بہت ہی کم ہے۔
احادیث میں ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کے لیے یہودیوں کے ساتھ جنگ ہوگی، جس طرح یہ حدیث بھی ہے کہ حضرت مہدی ان کو جزیرۃ العرب سے نکال دیں گے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب حضرت مہدی فلسطین پہ قبضہ کریں گے اور انہیں فلسطین سے نکال دیں گے۔ ان احادیث میں اس بڑے معرکے کا تذکرہ بھی ہے کہ جو مہدی و سفیان کے درمیان ہوگا۔ سفیانی کی پشت پہ یہود اور روم ہوں گے، اور اس جنگ کا دائرہ انطاکیہ سے عکا تک ہوگا، یعنی پورا شام، لبنان، فلسطینی ساحل جنگ کی لپیٹ میں ہوگا، اور خشکی میں تبریہ اور دمشق، قدس تک جنگ کی لپیٹ میں ہوگا۔ حضرت مہدی علیہ السلام کی تحریک کے بیان میں اس کا ذکر دوبارہ کریں گے۔ احادیث میں ہے کہ مرج عکا کا معرکہ بھی ہوگا، جو ہو سکتا ہے یہ جنگ اسی بڑی جنگ کا حصہ ہو، لیکن زیادہ صحیح یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنگ فلسطین کی فتح کے بعد ہوگی، اور یہ جنگ فلسطین کی فتح کے 2-3 سال بعد مغربیوں سے لڑی جائے گی، اور ان کے ہمراہ باقی بچے ہوئے یہودی بھی ہوں گے۔ احادیث میں ہے کہ اس کے بعد حضرت مہدی علیہ السلام مغربیوں کے ساتھ ایک صلح نامے پہ دستخط کریں گے، اور یہ کہ روم پہ چڑھائی نہ کریں گے اور اہل روم مسلمانوں پر شب خون نہ ماریں گے۔ اس معاہدے کی مدت 7 سال ہوگی۔ اس میں واسطہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ 2 یا 3 سال بعد مغرب والے اس معاہدے کو توڑیں گے۔ اس بریگیڈ اور اسی پرچموں کے ساتھ مسلمانوں پہ حملہ آور ہوں گے، اور ہر پرچم تلے 12,000 افراد ہوں گے۔ یہ بہت بڑا معرکہ ہوگا۔ اس معرکہ میں دشمنان خدا مارے جائیں گے، اور وہ بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے۔ عکا کی سرزمین دشمنان خدا کی لاشوں سے اس طرح بھر جائے گی کہ روایات کے مطابق یہ سرزمین وحشی جانوروں اور ہوائی پرندوں کے لیے دسترخوان ہوگی، یعنی وہ ان مردوں کا گوشت نوچیں گے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ رومیہ کا شہر تکبیر سے فتح ہوگا۔ آپ بحریہ کو منظم کریں گے، اسے یورپ کی فتح کے لیے مرکز بنائیں گے۔ روایت میں ہے کہ عکا کے ساحل پر 400 بحری بیڑے بنائیں گے اور روم کے شہروں کا رخ کریں گے، اور رومیہ کو اپنے اصحاب کے ہمراہ فتح کریں گے۔ اس کا ذکر بھی ہم بعد میں امام مہدی کے ظہور کی تحریک کے ضمن لکھیں گے۔ آئینہ تاریخ یہود۔ یہودیوں کی جو عمومی سیاسی حالت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک رہی ہے، اس کا خلاصہ اس جگہ بیان کرتے ہیں، اور اس لیے ہم نے موجم الکتاب المقدس کا سہارا لیا ہے کہ جسے مشرق ادنیٰ کے کنائس کی جمعیت نے تدوین کیا ہے، اور دوسری کتاب ہے تاریخ الیہود من اسفارہم، جسے مرحوم محمد عزت دروزہ نے لکھا ہے۔ یہودیوں کی تاریخ کو 10 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا ہے عہد حضرت موسیٰ و حضرت یوشع، دوسرا ہے قضاتہ کا دور، تیسرا عہد داؤد و سلیمان علیہ السلام کا دور، چوتھا ہے تقسیم اور داخلی جنگوں کا دور، پانچواں ہے آشوریوں کے غلبے کا دور، چھٹا بابلوں کے غلبے کا دور، ساتواں فارسیوں کے غلبے کا دور، آٹھواں یونانیوں کے غلبے کا دور، نواں رومانیوں کے غلبے کا دور، اور 10واں ہے اسلامیوں کے غلبے کا دور۔ حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع علیہ السلام کا دور۔ حضرت موسیٰ 120 سال تک زندہ رہے۔ ان میں سے ابتدائی 30 سال فرعون کے گھر میں رہے، اور تقریباً 10 سال نبی شعیب کے پاس رہے۔ حضرت شعیب کے ساتھ صحرا سینا کی آخری حدود پر فلسطین کی سمت میں وادی عربہ کے نزدیک قادش بری میں رہے۔ موجودہ توریت بتاتی ہے کہ حضرت موسیٰ کے ہمراہ 6 لاکھ پیدل مرد تھے، اور یہ بچوں کے علاوہ تھے، اور بعض مغربی کہتے ہیں کہ ان کی تعداد 6000 تھی۔ مورخین اس بات کو زیادہ درست خیال کرتے ہیں۔ مصر سے آپ کا خروج 13ویں صدی قبل از مسیح کے شروع میں تھا، یعنی تقریباً 1230 قاف میم، اور یہ فرعون مصفتح کے دور میں تھا۔ قادش کے قریب پہاڑ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور آپ کے وصی یوشع بن نون نے وہیں آپ کو دفن کیا اور آپ کی قبر کو مخفی کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی اور موت کے بعد بھی بنی اسرائیل کی وجہ سے بڑی تکلیفیں جھیلیں۔ ان کی توریت حضرت موسیٰ و حضرت ہارون کے بارے میں کہتی ہے، رب نے موسیٰ سے کلام کیا اور یہ کہا کہ تم نے مجھ سے خیانت کی ہے قادش بریا سین میں، کیونکہ تم دونوں نے میری تقدیس نہیں کی۔ بتحقیق تم زمین کو اپنے سامنے دیکھے، لیکن تم اس زمین میں داخل نہ ہوگا جسے میں نے بنی اسرائیل کو دیا ہے۔ اور اس میں ہے کہ یوشع بن نون اس جگہ تک گئے۔ حضرت موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی قیادت آپ کے وصی
اور نبی یوشع بن نون نے سنبھالی اور بنی اسرائیل کو دریائے اردن کی مغربی پٹی پر لے گئے اور اریحا شہر سے شروع کیا اور 21 چھوٹی مملکتوں کو فتح کر کے اس کے ساتھ میں لایا۔ شاید ایک شہر کے اطراف میں چھوٹے چھوٹے قصبات ہوں کہ جو کہ علاقے کے زمینداروں کی ملکیت ہوں۔ اس کے باشندے کنعان قبیلے سے تعلق رکھنے والے بت پرست تھے۔ حضرت یوشع نے ان علاقوں کو بنی اسرائیل کے اسباط میں تقسیم کر دیا جو ایک دوسرے سے سخت حسد کرتے تھے۔ اس علاقے کے شہروں، بستیوں اور قصبے کا بھی کتاب یوشع میں ذکر ہے کہ جن کی تعداد 216 شہر بنتی ہے۔ دور قضات، یہ دور اضطراب اور علاقائی ممالکت کے غلبے کا دور ہے۔ حضرت یوشع کے بعد بنی اسرائیل کی قیادت قضاتہ کے ہاتھوں میں چلی گئی۔ ان میں سے 15 قاضیوں نے حکومت کی۔ ان کا زمانہ 2 حوالوں سے ممتاز ہے۔ یہ دونوں باتیں ہر دور میں یہود کی تاریخ میں نظر آئیں گی۔ پہلا، انبیاء کے خط سے انحراف، اور دوسرا، اللہ تعالیٰ کے ایسے افراد کو ان پر مسلط کر دینا کہ جنہوں نے بنی اسرائیل کو عذاب دیا، کہ جیسے کہ قرآن میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ مورخین کا اندازہ ہے کہ یہ صورتحال تقریباً 100 سال تک رہی اور اس کے بعد حضرت طالوت اور داؤد علیہ السلام کے زمانے تک، جبکہ توریت کی سفر القضاء سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ زمانہ اس سے کہیں زیادہ تھا۔ داؤدی و سلیمانی دور، عہد جناب طالوت کو حضرت داؤد و سلیمان کے دور کا حصہ قرار دے دیا ہے، کیونکہ جناب طالوت انبیاء کے خطوط پر چلنے والے حکمران تھے۔ مورخین بتاتے ہیں کہ انہوں نے 15 سال حکومت کی۔ آپ دیکھیں گے کہ موجودہ توریت مرتب کرنے والوں نے حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، سلیمان پر کافی تہمتیں باندھی ہیں، بڑے بڑے اخلاقی، سیاسی، عقائدی تہمات لگائے ہیں۔ مغربی نصرانی مصنفین نے ان کی پیروی کرتے ہوئے ان سے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ مغربی ثقافت کے پجاری اور نام نہاد مسلمانوں نے بھی ان کی پیروی کی، اور ہم ان سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں کہ جو انبیاؤں پہ تہمتیں لگاتے ہیں یا ان کو کفران کرتے ہیں۔ حضرت داؤد نے بنی اسرائیل کو بت پرستی سے، جس میں وہ گھس چکے تھے، نکالا اور بت پرستوں کے غلبے کا بھی خاتمہ کیا۔ آپ کی الہی حکومت کا دائرہ کار اطراف میں ہمسایہ ممالک تک پھیلا، اور جو اقدام آپ کی حکومت میں داخل ہوئیں ان سے آپ نے اچھا برتاؤ کیا۔ جس طرح قرآن مجید نے بھی ہمارے لیے بیان کیا ہے کہ حضرت داؤد نے ارادہ کیا کہ المریہ پہاڑ پر قدس میں اپنے جد ابراہیم کی عبادت کے مقام پر مسجد تعمیر کریں۔ یہ مقام قدس کے شہروں میں سے ارونا کے کھلیان تھے۔ حضرت داؤد نے وہ جگہ چاندی کے 50 مثقال میں خریدی، جیسا کہ موجودہ توریت میں ہے۔ سلیمان نے اپنے جد کے مالک کے وارث تھے، اور آپ کی سلطنت کا دائرہ بھی کافی وسیع ہوا، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہمیں ملتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکومت کا دورانیہ تمام انبیاؤں کی حکومتوں میں سے ایک استثنائی صورت ہے۔ یعنی اللہ نے ایک نمونہ پیش کیا کہ اگر انبیاء کی قیادت میں حکومت قائم ہو تو اس طرح وسیع اختیارات ان کے پاس ہو سکتے ہیں، اور تمام کائنات کس طرح تسخیر ہو کر ان کے حکم پہ چلتی ہے۔ انبیاء اور ان کے اوصیاء کی حکومت دوسروں پہ ظلم کرنے کے بجائے امن و سکون فراہم کرتی ہے۔ بہرحال حضرت سلمان نے کرسی پر بیٹھے ہوئے وفات پائی، جیسے کہ قرآن میں بیان ہے۔ ان کی وفات کے ساتھ ہی بنی اسرائیل میں اختلافات پیدا ہوئے اور حکومت کی تقسیم کا جھگڑا شروع ہو گیا۔ پس اللہ نے ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کیا کہ جو ان پر عذاب لائے۔ حضرت سلیمان پر تہمت لگانے کے بعد کہ اللہ نے سلیمان سے کہا، اس وجہ سے تیرے پاس تھا، تو نے میرے عہد سے وفا نہ کی، یہ ان لوگوں نے۔ یہ تھی آج کی آڈیو بک عصر ظہور پر، کہ جس میں ہم نے اہم موضوع کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ یہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی اور آپ کو غور و فکر کا موقع ضرور ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری اگلی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز وقت میں مل سکیں۔ اللہ ہم سب کو حق کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔